حضرت آمینہ نے دیکھا، آمینہ نے کہا کہ اس جیسا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ عبد المطلب آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اس جیسا بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ اس جیسا بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الجہاد ماض الى یوم القیامہ، صدق رسوله النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کے گھر میں آیا اور جب آمنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بچے کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ اور بچوں کے جیسا بچہ نہیں ہے، اس بچے کی شان نرالی ہے۔ حضرت آمینہ نے دیکھا، آمینہ نے کہا کہ اس جیسا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ عبد المطلب آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اس جیسا بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ اس جیسا بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ بڑی شان نرالی اس بچے کی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کر ساری کائنات کا امام بنا دیا، سارے نبیوں کو مقتدی بنا دیا اور میرے نبی کو مقتدا بنا دیا۔ سارے نبی حضور علیہ السلام کے پیچھے مقتدی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور میرے نبی ان سارے نبیوں کی امامت کرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی قرآن پاک میں تعریف بیان کی، قسم کھائی، والضحیٰ، اس کے کئی ترجمے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب ہم نے نہیں چھوڑا آپ کو اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوئے ہیں۔ کفار مکہ نے تانے دینا شروع کر دیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ناراض ہو گیا ہے، اپنے نبی سے ناراض ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں محبوب ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسرا ترجمہ امام راضی نے ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ والضحیٰ، آپ کے روشن علم کی قسم، دوسرا واللیل اذا سجا، آپ کی زلفوں کی قسم، ایک ترجمہ یہ کیا ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا والضحیٰ، جو سب سے بڑا ترجمہ اور اکثر حضرات اسی ترجمے کو ترجیح دیتے ہیں کہ والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب آپ کی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، محبوب ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا نہ ہی آپ سے ناراض ہوئے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو احسان گنوائے۔ اے محبوب جب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جب آپ کا کوئی نہیں تھا، آپ کا والد اس دنیا سے چلا گیا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، تو آپ کے پاس بھی جو یتیم آئے، جو غریب آئے، آپ سے سوال کریں، آپ ان کو اپنی جتنا آپ کے پاس ہو اس کے مطابق آپ ان کو عطا کریں، اور جو علم کی نیت سے آپ کے پاس سمجھنے کے لیے آئے آپ ان کو بھی سمجھائیں اور ان کو
پیار سے اپنی بات سمجھائیں اور دین کی بات سکھائیں۔ اور میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراجیں آسمان پہ کروائیں اور باقی جو نبی تھے ان کو معراجیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر کروائیں۔ ہمارے دو قبلے ہیں، ایک تو قبلہ اول فلسطین تھا یعنی بیت المقدس جہاں حضور علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، اور دوسرا قبلہ جو موجودہ قبلہ ہے وہ مکہ المکرمہ میں مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، ہم سارے وہاں اپنا منہ کر کے وہیں پہ نماز پڑھتے ہیں، ہمارا قبلہ بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو امامت کروائی۔ تو قبلہ اول جو فلسطین میں ہے وہاں اس کے سب سے پہلے فاتح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے جس کی بیت المقدس کی چابیاں جس کے ہاتھ میں آئیں وہ حضرت عمر ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ ہماری کتاب اور نشانیاں بتاتی ہیں کہ جو اس قبلے کو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کی فلاں فلاں نشانیاں ہوں گی، اس طرح ہوگا، وہ نیچے چل رہا ہوگا لگام پکڑ کر اور اس کا غلام اونٹ پہ بیٹھ کر جا رہا ہوگا۔ تو وہاں پہنچے تو یہی حال تھا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی پیدل چلنے کی، تو جب یہودیوں نے دیکھا انہوں نے ایک نظر کتاب پہ دوڑائی اور دوسری نظر حضرت عمر کو دیکھا اور کہا کہ واقعی یہ ساری علامتیں اور نشانیاں اسی کی ہیں، اس کے بارے میں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا، اسی کو ہم چابیاں دیں گے اور وہی اس کو فتح کرے گا۔ تو یہودیوں نے دیکھا کہ ساری نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں، تو اس پر انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں اور مسجد اقصی کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی اور کہا کہ ساری علامتیں اور نشانیاں وہی ہیں جو ہم اپنی کتابوں میں ہم نے پڑھی ہیں، اور آپ کی نشانیاں وہی نظر آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے فاتح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ قبلہ اول کے بھی فاتح ہیں اور موجودہ قبلے کے بھی فاتح ہیں۔ جب حضور علیہ السلام ایک جگہ پر ایک کمرے میں مخصوص کمرے میں نماز پڑھا کرتے تھے اور سارے 2 سال تک وہیں رہے اور انہوں نے وہی نمازیں ادا کی، تو جب حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا نا کہ اے اللہ مجھے عمر عطا فرما جو اسلام کو عزت دے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس بات کو، اس دعا کو قبول کیا اور حضرت عمر کو مسلمان بنا کر حضور علیہ السلام کا سچا عاشق اور غلام بنا کر حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، صحابہ اٹھنے لگ گئے وضو کی نماز کی تیاری کرنے کے لیے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ سارے کہاں جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہاں نماز پڑھیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی جگہ نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ عمر بھی اسلام لے آئے، پھر بھی